بعض لوگ رات کو خواب دیکھتے ہیں اور صبح کو ہر ایک سے تعبیر پوچھنی شروع کر دیتے ہیں، بھائی میں نے رات کو خواب دیکھا ہے، بتاؤ اس کی تعبیر کیا ہے۔ بھائی ہر ایک سے خواب کی تعبیر نہ پوچھیں، اور نہ ہی ہر ایک آپ کو خواب کی تعبیر بتا سکتا ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا حبیب او لبیب، جب بھی آپ خواب دیکھو تو خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے یا تو آپ اپنا خواب اپنے اچھے دوست کو سناؤ جو آپ کا خیر خواہ ہو، آپ کی رہنمائی کر دے گا یا خواب کی اچھی تعبیر بیان کر دے گا، او لبیب یا عالم دین کو بتائیں جو قرآن و سنت کو جانتا ہو، قرآن و سنت اور حدیث پہ اس کا عبور ہو، وہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے آپ کو خواب کی تعبیر بیان کرے گا۔ میرے دوستو، خواب کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ہر خواب تعبیر والا نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ اضغاث و احلام، کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے خیالات ہوتے ہیں، سارا دن ایک بندہ ایک ذہن کے اندر خیال کو سوچتا رہا، وہی رات کو خواب کے اندر خیال بن کے آ گیا، تو یہ خیال ہوتا ہے۔ ایک بندہ دکان پہ بیٹھ کے سارا دن گاہکوں کو ڈیل کر رہا ہے اور رات کو خواب کے اندر بھی وہ ڈیلنگ کر رہا ہے، اب اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اور دوسری قسم خوابوں کی جو ہے وہ ہوتے ہیں شیطانی قسم کے خواب، کسی کے پیچھے کوئی لگا ہوا ہے، چڑیل پیچھے لگی ہوئی ہے، دشمن پیچھے لگا ہوا ہے۔ یاد رکھیں اس طرح کے اکثر خواب جو ہوتے ہیں وہ شیطانی ہوتے ہیں۔ ہاں، تیسری قسم جو خواب کی ہے اس کو مبشرات کہتے ہیں، یہ خواب ہوتے ہیں تعبیر والے، اور ان کے بارے میں بھی یاد رکھیں اللہ کے نبی نے فرمایا بالاسحار، جو تعبیر والے خواب ہوتے ہیں، جو سچے خواب ہوتے ہیں، وہ اکثر رات کے آخری حصے میں یعنی سحری کے وقت بندے کو آتے ہیں۔ تو اس لیے خواب کی تعبیر یا عالم دین سے پوچھیں یا اپنے کسی اچھے دوست سے پوچھیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت مبارکہ تھی کہ حضور علیہ السلام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کیا کسی نے رات کو خواب تو نہیں دیکھا؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا اللہ کے نبی کو بتاتا، اللہ کے نبی اس کی تعبیر بیان کر دیتے۔ اور بعض اوقات جو رات کو حضور نے خواب دیکھا ہوتا اللہ کے نبی وہ خواب بھی سناتے اور اس کی تعبیر بھی بتلاتے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو ایک بہت لمبا خواب بیان کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں رات کو سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے ہیں وہ مجھے لے کر گئے، میں نے ایک آدمی کو دیکھا، اس آدمی کے جو جبڑے ہیں ان کو چیرا جا رہا ہے اور اس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور اس کے منہ کے اندر جو ہے وہ آگ کے انگارے رکھے جا رہے ہیں۔ تو میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کون شخص ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یا رسول اللہ آپ آگے چلیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں آگے چلا، میں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، اس کا سر جو ہے وہ سامنے کھڑا ہوا ہے اور ایک فرشتے کے ہاتھ کے اندر ایک پتھر ہے، وہ فرشتہ اس پتھر کو اٹھا کے اس کے سر پہ مارتا ہے، اس کا سر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، سارا سر کچل جاتا ہے، وہ پتھر دور جا کے گرتا ہے، وہ فرشتہ اس پتھر کو اٹھا کے دوبارہ لاتا ہے، اتنی دیر میں وہ سر پھر صحیح سالم ہو جاتا ہے، پھر وہ پتھر مارتا ہے، اس طرح اس کو یہ عذاب ہو رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ تو مجھے کہا گیا یا رسول اللہ آپ آگے چلیں۔ حضور فرماتے میں آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک تندور ہے، اس کے اندر مرد بھی ہیں، برہنہ عورتیں بھی ہیں، اور تندور کا منہ اوپر سے تنگ ہے تو نیچے آگ جل رہی ہے۔ یہ لوگ تندور کے اوپر آتے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں لیکن منہ آگے سے تنگ ہے تندور کا، نکل نہیں سکتے، پھر نیچے گر جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ مجھے پھر کہا گیا یا رسول اللہ آپ آگے چلیں۔ حضور فرماتے میں آگے گیا، میں نے دیکھا کہ ایک خون کی نہر ہے بہت بڑی، اس کے اندر ایک آدمی ہے، وہ نہر سے باہر نکلنا چاہتا ہے، ایک فرشتے کے ہاتھ کے اندر جو ہے گرز ہے لوہے کا، وہ اس کے منہ پہ مارتا ہے، وہ جو ہے پھر خون کی نہر میں چلا جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے کہا گیا یا رسول اللہ آپ آگے چلیں۔ حضور فرماتے میں آگے گیا، میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے، اس کے ساتھ ٹیک لگا کے ایک شیخ بیٹھے ہوئے بوڑھے، اور اس کی داڑھی سفید ہے، سفید رنگ کے انہوں نے لباس پہنا ہوا ہے، بڑے خوبصورت انسان ہیں اور ان کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے ہیں۔
میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ مجھے کہا گیا یا رسول اللہ آپ اس درخت کے اوپر چڑھیں۔ حضور فرماتے جب میں درخت کے اوپر چڑھا مجھے بڑ بالا خانے نظر آئے، خوبصورت محلات نظر آئے۔ میں نے پوچھا یہ کیا چیزیں؟ تو وہ فرشتوں نے اب مجھے ساری حقیقت بتائی۔ کہا یا رسول اللہ جو پہلا شخص آپ نے دیکھا تھا جس کے جبڑوں کو چیرا جا رہا تھا، اس کے منہ میں آگ بری جا رہی تھی، یہ وہ آدمی تھا جو جھوٹ بولتا تھا۔ اس لیے حضور نے فرمایا مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا شخص جس کے سر کے اوپر پتھر مارا جاتا ہے، سر کچل جاتا ہے، یہ وہ شخص ہے یا رسول اللہ جس نے قرآن کو پڑھا تھا لیکن قرآن کی تلاوت ہی نہیں کی پوری زندگی، قرآن کو کھولا ہی نہیں، قرآن کے ساتھ تعلق ہی نہیں لگایا۔ آج میں اور آپ سوچیں ہمارا قرآن کے ساتھ کتنا تعلق ہے۔ یہ وہ شخص ہے اس نے دنیا میں ہمارے کلام کو بلا دیا تھا، اس وجہ سے ہم اس کو یہ عذاب دے رہے ہیں۔ اور تیسرا شخص جو تندور میں آپ نے کچھ لوگ دیکھے، یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں۔ اور جو آپ نے خون کی نہر میں ایک آدمی کو دیکھا تھا، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کا سود خور آدمی ہے جو سود کھاتا تھا، اس کو اس کی وجہ سے یہ عذاب ہو رہا ہے۔ اور جو آپ نے وہ شخص دیکھا تھا بوڑھا خوبصورت شخص، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے آپ نے دیکھے ہیں اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کے وہ نابالغ بچے ہیں جو بچپن کے اندر فوت ہو گئے تھے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بیٹھے تھے۔ جو آپ نے بالا خانے دیکھے، خوبصورت محلات دیکھے ہیں اللہ کے نبی، یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کے محلات ہیں جن کی ایمان کی حالت میں موت آئی۔ میرے دوستو اب دیکھو یہ حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو بتا رہے ہیں۔ اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کوئی خواب دیکھیں اس کی تعبیر ہر شخص سے نہ پوچھیں بلکہ کسی اپنے دوست سے پوچھیں یا کسی عالم دین سے پوچھیں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔